السلام علیکم ناظرین، وائس آف پالیٹکس کی پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے معروف بزنس ٹائکون ہیں، اپنے شاہانہ لائف سٹائل کی وجہ سے سوشل میڈیا کی زینت رہتے ہیں، ڈاکٹر صبیح الاکرام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیا میں کام کرنا اور پھر میڈیکل کی فیلڈ اور اس کے بعد اب ایک بزنس ٹائکون اور ایک اتنے بڑے ڈیولپر، کیسا سفر رہا؟ بہت اچھا سفر رہا، سب اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم اور برکتوں کی وجہ سے رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی، بس یہ اللہ کے کرم ہے، اللہ کے فضل ہے۔ جو جس مقام پہ آج اللہ تعالیٰ نے آ کے کھڑا کیا ہے، اس میں سب سے اہم کردار وہ یہ ہے کہ ایک قرآن کی برکتیں اور والدین کی دعائیں ہیں، بس ہم میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، تینوں بڑی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، بینگ اے ڈاکٹر، اس کے بعد پھر آپ نے بزنس، خود آپ کا ایک بڑا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، اس کے بعد آپ میڈیا میں بھی شروع میں تھوڑا سا رہے، تو یہ بڑے ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں، تو یہ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ شوق تھا جب میں کالج لائف میں تھا تو میڈیا کا شوق تھا تو پرسو کیا تھوڑا بہت، لیکن لیٹر آن احساس ہوا کہ ذرا یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے یا جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو چھوڑ دیا۔ پھر MBBS کمپلیٹ کیا، MBBS کے بعد بزنس میں آگے ریئل اسٹیٹ کے اندر، پھر ریئل اسٹیٹ پرسو کیا الحمدللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے میڈیا میں بھی مقام دے دیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیکل آپ نے کہاں سے کیا؟ ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عوام کے پیسے پہ ٹیکس پیئر، جیسے ابھی ہمارے بہت زیادہ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، ہمارا ایک بہت زیادہ رجحان بن گیا ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے بچے پڑھ تو ضرور رہے ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں، لیکن کیریئر پرسو نہیں کر رہے، کیا یہ غلط نہیں؟ نہیں، میں سیلف فائنانس سے پڑھا ہوں، تو میں اچھا، آپ سیلف فائنانس سے؟ میں سیلف فائنانس پڑھا ہوں، تو میں نے اپنے پیسے جو ہے وہ اپنے پیسے پہ تعلیم حاصل کی ہے، تو ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں میرے اوپر لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات بڑا کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی ہے۔ اگر آج الحمدللہ ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اس میں تعلیم کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، گرومنگ ہو جاتی ہے انسان کی کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپ ہوتی ہیں، تو اگر ٹیکس پیئر کے پیسے سے بھی کوئی بندہ پڑھا ہوا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر وہ کہیں پرسو اور کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس نے میڈیکل کی سیٹ آبٹین کرنے کے بعد پر کریئر پرسو نہیں کیا تو کوئی جرم تو نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جہاں پہ بندے کا پیشن ہے وہ پرسو کرنا چاہیے۔ میڈیا میں ڈاکٹر صاحب کون ایسی پرسنالٹی تھی جس کو دیکھ کے آپ کو شوق ہوا کہ یار مجھے میڈیا میں آنا چاہیے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب پسند تھے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب مجھے پسند تھے، وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے، ان کی بات کرنے کا انداز اور ان کا شو کنڈکٹ کرنے کا انداز مجھے پسند تھا۔ باقی اللہ ان پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، بزنس کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ کیا چیز تھی؟ میرا گھر بن رہا تھا جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، میرا گھر بن رہا تھا یہاں پہ لاہور کے اندر، تو میں ہاؤس جاب کے بعد ٹائمنگس کے بعد جو ہے وہ گھر دیکھنے آتا تھا، تو یہیں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں سے دوستی ہوگی اور میں نے بزنس پر شروع کر دیا۔ نقصان ہو گیا تھا مجھے شروع میں، تو بس ان نقصان کو پورا کرنے کی ضد کے اندر بزنس کی ابتدا کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ فراہم کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، نوجوان آپ کو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ بتانا چاہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا؟ بزنس کے لیے پیشن کی ضرورت ہے، اسپارک کی ضرورت ہے۔ بزنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کرنٹ ہونا چاہیے کچھ کرنے کا، اور سیلف انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو ہے نا آپ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے خود کچھ کرنا ہے، تو بس اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بزنس کے لیے۔ بزنس کے لیے صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے، ایک اسپارک کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، بس دیٹس اٹ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ بزنس سٹارٹ کیا، نقصان ہو گیا، نوجوان نسل میں نقصان، بزنسز، ایجوکیشن کے بعد جابز نہیں ہیں، بڑی ڈپریس ہو جاتے ہیں، جیسے بزنس میں کسی کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ جس بندے کے اللہ پہ توکل ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل حل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نفع نقصان دینے پہ قدرت رکھتا ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوگا تو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی بندہ مایوس نہیں ہوگا، کبھی بندہ جو ہے نا امید نہیں ہوگا۔ تو نا امیدی، مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی، وہ وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی اور توکل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا امیدی جنم لیتی ہے، ڈپریشن جنم لیتا ہے، انگزائٹی جنم لیتی ہے، ہوپلیسنس جو ہے وہ انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل توکل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی نشانی ہونی چاہیے، اور مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اور اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی دنیا کی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرا خیال ہے کوئی ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ڈپریشن تو جو ہے مسلمان کی ڈیزیز ہی نہیں ہے، مسلمان کو تو کبھی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ڈپریشن۔
تو جب نقصان ہوا تو آپ کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کون تھی جس نے کہا کہ نو پرابلم؟ میرے والدین مجھے بکل اپ کرتے رہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نقصان ہو گیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, پھر جو ہے وہ شروع کرو. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو خصوصاً والدین کو کیا میسج دیں گے اس چیز؟ دیکھیں, اپنے بچے کو کبھی زندگی میں تانا نہ دیں, اپنے بچے کو جو ہے کبھی نقصان کے اوپر ڈی موٹیویٹ نہ کریں. آپ ہی اس کے مورل بوسٹر ہیں. آپ اگر اس کو حوصلہ دیں گے تو وہ, دیکھیں, گر کے نہ اٹھنا یہ فیلئر ہے, گر کے اٹھ کے دوبارہ دوڑنا یہ کامیاب بندے کی نشانی ہے. تو فیلئر از ناٹ اے بیڈ تھنگ. فیلئر کے بعد آپ جو ہے وہ ہمت حوصلہ ہار جائیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں اور اس کے بعد نا امید ہو جائیں, یہ فیلئر ہے. میں سمجھتا ہوں فیلئر کے بعد آپ دوبارہ ٹریک پہ آ رہے تو آپ کا اس فیلئر کے اندر سے بھی جو ہے وہ سکسیس نکل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کامیابی ہے وہ ناکامیوں کا سینہ پھاڑ کے نکلتی ہے. تو کامیابی کا جو ایک سفر ہے وہ کئی ناکامیوں کے بعد انسان کو ملتا. ڈاکٹر صاحب, ریسنٹلی میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا, اس میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ پلاٹس کی جو فائلز کا بزنس کیا جاتا ہے یہ کوئی جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ دیکھیں, ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے. مطلب میں فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہوں جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو اوبویسلی اس میں لوگوں کو نقصان کا بھی وہ چیز باعث بنے گی, کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی ریگولیٹری باڈیز نہیں ہیں جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں. تو اس میں بہت زیادہ عوام جو ہے نقصان کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس لیے اسلامک روح سے میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ناجائز عمل ہے کہ ایک ٹاؤن جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے اور اس کی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں فائلیں بک جاتی ہیں, جبکہ لینڈ جو ان کے پاس 100 کنال ہوتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اعتبار سے کوئی مناسب چیز نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب, اگر جیسے ABS ڈیولپرز جو آپ کی کمپنی ہے اس کو دیکھا جائے, وہ بھی ایک پلاٹ لیتی ہے, اس میں مارکیٹنگ کر کے اپارٹمنٹس اور شاپس اور سب کچھ بیچ رہی ہے, حالانکہ ابھی وہاں کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی ہوتی ہے اور ہم پہلے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, ہم پہلے نہ بیچتے ہیں, ہم پلاٹ لیتے ہیں, پلاٹ پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہائی رائز کے لیے, اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ 5 to 10% ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پلان ہوتا ہے 3 سال کا. اس 3 سال کے عرصے کے اندر ہم بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی ڈیوریشن میں لوگ ساتھ ساتھ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کسی وقت بھی اگر ہم بلڈنگ نہ بنا رہے ہوں یا بلڈنگ ہماری رکی ہو تو لوگ قسطیں اپنے روک دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ماڈل کے اندر اور وہ ماڈل کے اندر بڑا فرق ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی, ہماری بلڈنگ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, ہمارا پلاٹ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم کوئی اوور سیلنگ نہیں کرتے. ہم ڈے 1 بتاتے ہیں کہ ہمارے اتنے اپارٹمنٹس ہیں, اس سائز کے اپارٹمنٹس ہیں, یہ امینٹیز ہیں, یہ فیسیلیٹیز ہیں. جبکہ جو ٹاؤن لانچ ہوتے ہیں اس میں 100 کنال یا 200 کنال زمین ہے جس پہ 400-500 پلاٹ نکلتا ہے, فائلیں بک جاتی ہیں 10,000. تو چلیں 400-500 تو پلاٹ مل جائے گا جن لوگوں نے لیا ہے, تو 9,500 بندہ کہاں جائے گا, دھکے کھائے گا نا. تو سم ہاؤ یہ ماڈل میں بڑا فرق ہے. ہم لوگ الحمدللہ ہر بندے کو بتا کے اس سے میوچولی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اس کو ایک چیز بیچ رہے ہیں. اس کو ہم دھوکے میں نہیں رکھ رہے. ہم اس کو اگر اپارٹمنٹ انڈر کنسٹرکشن ہے اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بن چکا ہے, ہم اس کو ریلیف دے رہے ہیں ٹائم کا, وہ ہمیں ریلیف دے رہا ہے کنسٹرکشن کا یا پیسوں کا, کہ یار وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اس ٹائم فریم کے اندر, اس کو بھی سہولت مل گئی, ہمیں بھی سہولت مل گئی کہ ہمیں پیسے آگے ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیں میوچولی ایک انویسٹمنٹ ماڈل ہے یہ ایک. ڈاکٹر صاحب, آپ اکثر انٹرویوز میں بھی اپنے بات کر چکے ہیں ملک ریاض صاحب کے بارے میں, اور آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, اور آپ اکثر کہہ چکے ہیں کہ جو بھی ان پہ ایلیگیشنز ہیں وہ جھوٹے ہیں. حالانکہ ابھی ریسنٹلی ان پہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے بھی فیصلہ آیا تھا کہ وہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے بڑی سستے داموں ایک زمین لی تھی. تو اس بارے میں وٹ ڈو یو سے, کہ کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں, میں ملک صاحب کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا نہیں بننا چاہیے, یہ ہمیں جج نہیں بننا چاہیے. اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 22 کروڑ یا 25 کروڑ جج بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہر چیز کا فیصلہ خود کرنا پسند کرتے ہیں. ملک صاحب نے ایک بہتر لائف سٹائل دینے کی کوشش کی پاکستان کی عوام کو. ملک صاحب نے ایک انوویشن کی پاکستان کے اندر, لوگوں کو ایک خواب دکھایا کہ آپ کا بھی حق ہے, یا آپ بھی یورپ اور امریکہ جیسی انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں, آپ بھی یہاں پہ ورلڈ کلاس امینٹیز انجوائے کر سکتے ہیں, آپ بھی یہاں پہ بہترین ہسپتالوں میں علاج کروا سکتے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ زبردست اسکولوں کے اندر تعلیم دلوا سکتے ہیں. تو اس جرم کی سزا اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. اور ایک بندہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کی بہتری کر رہا ہے, لوگوں کو تعلیم فراہم کر رہا ہے, لوگوں کو ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے, لاکھوں لوگوں کو روز کھانا کھلا رہا ہے, لاکھوں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہا ہے. کوئی ڈیزاسٹر ہو, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو ملک کے اندر, تو سب سے زیادہ ایڈ اور سب سے پہلے ملک صاحب اعلان کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے لوگ جو ہے ملک کے سرمایہ ہیں, اور ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو پابند سلاسل کر کے قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی ہے ہمیشہ سے. تو
اگر تو کوئی ایسا جرم کیا انہوں نے کہ لاکھوں اوورسیز پاکستانی کو پاکستان لے کے آئے ہیں اور ان کی سرمایہ کاری یہاں پہ کروائی ہے تو بالکل ان کو آپ سزا دیں. تو باقی فیصلے عدالتوں کے پاس ہیں, فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. میں کوئی نہیں ہوتا کسی پہ الزام لگانے والا یا اپنا فیصلہ دینے والا, جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہے. ان کا وجود, ان کا کنسیپٹ, ان کا ٹاؤن, ان کے ایک آرگنائزیشن کے اندر ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم ہوا ہے. 5 اسٹار ہاسپٹلس بنے ہیں, ورلڈ کلاس ہاسپٹلس ہیں, ورلڈ کلاس ایجوکیشن سینٹرز ہیں اور ورلڈ کلاس امیونٹیز ہیں. مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ملک کے اندر کسی بھی جگہ رات کے 2 سے 2:30 بجے واک کرنے کا. یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. سیکورٹی زبردست ہے. تو بیسیکلی ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکورٹی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ایک بندہ اٹھا ہے, اس نے ریاست کی ذمہ داری خود لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر میری ریاست کمزور ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں تو میں وہ پوری کرتا ہوں. تو اس جرم کی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں تو دیتے رہیں. کب تک دے دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ لاکھوں اوورسیز کو وہ انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں پاکستان میں, ان لاکھوں میں سے چند ہزار وہ بھی ہیں جو متاثرین ہیں بحریہ ٹاؤن کے, احتجاج کرتے نظر آتے ہیں کراچی میں, لاہور میں. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیم؟ کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی متاثر ہے, اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو آپ ان کے ادارے میں جائیں, وہاں پہ جا کے ریکویسٹ پٹ آن کر دیں, یا آپ کے پاس پوری جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں رائٹ ہے, کسی ادارے میں جائیں. ہم یہاں پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جب سے میں کام کروں 2016 میں, میں نے تو فائل ٹریڈ ہوتے ہوئے نہیں یہاں دیکھی کہ فائل اور فارم ٹریڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ. پشاور میں لاسٹ ٹائم آیا تھا. پلاٹوں والے متاثرین اگر کوئی ہیں, اگر کوئی فار ایگزامپل ان کے آرگنائزیشن کے اندر کسی اسٹاف کی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی متاثر ہوا ہے, تو یہ ملک صاحب نے نہیں کیا. اس جرم کی سزا ملک صاحب کو نہیں ملنی چاہیے, اس بندے کو ملنی چاہیے جس کی وجہ سے یا جس کی نیگلیجنس سے کسی بندے کا پلاٹ جو ہے مس ہو گیا, یا کسی بندے کے جو ہے نمبر جو ہے وہ نہیں لگ سکے. بہرحال یہ ایک کامن ایشوز ہیں, یہ بالکل ہرگز نہیں ہونے چاہیے اور ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جس بندے نے اپنی محنتی کمائی سے ایک سرمایہ کاری کی ہے ایک کسی ادارے کے اندر, یا کوئی پلاٹ لی ہے, اس کو پلاٹ ملنا چاہیے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کو آواز بالکل بلند کرنی چاہیے اور اس کو ادارے میں جا کے جو ہے اپنی کمپلین رجسٹر کرنی چاہیے. اور میں انشاءاللہ اس بات پہ پر امید ہوں کہ ادارہ ضرور ساتھ دے گا. اس کی وجہ کہ ہم نے ابھی تک جو کلچر دیکھا ہے, ہر بندہ جو کہ وہاں جا کے اپنا مسئلہ بتاتا ہے, ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. مطلب میں ان کے ساتھ میری وابستگی ہے. آپ نے کہا کہ عدالتیں کھلی ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہاں جا سکتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کا بھی ایک بزنس میں نقصان ہوا, تھوڑا سا فراڈ بھی ہوا آپ کے ساتھ, آپ نے بھی عدالتیں کے دروازے کھٹکھٹائے. پاکستان میں ریلیف کا کوئی کلچر ہے نہیں, تو ڈو یو تھنک کہ ایک ملک ریاض صاحب جیسی شخصیت کے سامنے عدالتوں میں کوئی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے؟ ہم بنانا ریپبلک میں تو نہیں رہ رہے. ہمارے پاس جو مینز ہیں ہم نے وہ اختیار کرنے ہیں. فساد تو نہیں کرنا, یہ فیصلے خود تو نہیں چوکو چوراہوں میں کرنے شروع کر دینے. ہمارے پاس جو ٹولز ہیں وہی یوز کر کے ہم نے انصاف کا, عدل کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اپنا حق حاصل کرنا ہے. اب فار ایگزامپل کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں تو پستول پکڑ کے اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا یا اس سے اپنا حق نہیں لے سکتا. میں نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. تو ایک سویلائز سٹیزن ہمیشہ جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے قانونی راستہ, اور ہمیشہ قانونی راستہ ہی اختیار کرتا ہے. تو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم کمیونٹی لیونگ کی بات کر رہے تھے. آپ نے بتایا کہ ملک ریاض صاحب نے ہمیں 5 اسٹار ہوٹلس دیے, اچھے اسکولس دیے, ایک بڑی سیف اینڈ ساؤنڈ کمیونٹی دی ہے. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت اچھے ڈیولپرز ہیں. ہاؤ ڈو یو ریٹ دیم؟ کوئی ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, اچھا انفراسٹرکچر دے رہا ہے, اچھا لائف اسٹائل دے رہا ہے پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے غریب عوام کو, ان کے بارے میں سوچ رہا ہے, ان کی چھت کے بارے میں سوچ رہا ہے, تو وہ ہیرو ہے پاکستان. اکثر میں آپ کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہت بے روی کا شکار ہے؟ بالکل, کیونکہ دین کا علم نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ دین کا علم نہیں ہے. نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے کیا احکامات ہیں. آپ نے فحاشی نہیں کرنی, کتنے سخت وعید ہے فحاشی کرنے والے کے لیے, کتنی تنبیہات دی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. سود کے بارے میں کیا ریپریکشنز ہیں, والدین کے ساتھ بد اخلاقی, بد سلوکی کے ساتھ کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں, بیگم کے کیا حقوق ہیں, دوستوں کے کیا حقوق ہیں, بد زبانی, بد کلامی, بد اخلاقی کرنے والے ہی کیا سزا ہے. جب یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے نوجوان کو, تو ظاہری بات ہے اس نے آؤٹ آف کنٹرول ہی ہونا ہے. وہ ویسٹ انسپائرڈ ہوا ہے, ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے, موجیں کر رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, ناچ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر کون سا ماڈل آنا چاہیے, کیسا ماڈل ہو جس سے ہمارے نوجوانوں کے اندر
دین کے قریب ایٹ لیسٹ جو ہے یونیورسٹیز کالج کے اندر جو ہے وہ دین پڑھایا جانا چاہیے. تھوڑا سا آپ کو فنڈامنٹلس آف اسلام ضرور سکھانے چاہیے, اور اسکول میں بھی آفٹر 6th اور 7th گریڈ آپ کو جو ہے وہ اسلام سکھانا چاہیے. یہ ذمہ داری ریاست کی. بہت زیادہ آج کل ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس 2 ماڈل چل رہے ہیں, ایک طرف سعودیہ کا ماڈل ہے, ایک طرف ترکی کا ماڈل ہے. ماڈل ہمارا اپنا ہونا چاہیے جو بھی ہے. ہماری اپنی ایک شناخت ہے, ہماری اپنی ایک پہچان ہے. ہمیں کسی کا ماڈل فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ فالو ہی بننا ہے. بھائی ہم نے اپنی نوجوان نسل بچانی ہے نا, ہماری نوجوان نسل پرابلم میں ہے نا, تو ہم نے بچانا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کتنی بیماری ہے یا کتنا مرض ہے, اس حساب سے ہم نے دوائی دینی ہے نا. تو وہ پراپر ہم نے خود ہی اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے اور ری ماڈلنگ کرنی ہے. مطلب آپ کے خیال میں جیسے عمران خان صاحب ریاست مدینہ کیسے, ویسے ایک ہماری اپنی صرف نعرے تک محدود نہ رکھے, عملی طور پہ بھی اقدامات اگر کوئی کرے ریاست مدینہ والے تو بہت اچھی بات ہے, وہ اچھا ماڈل ہے. آپ نے نعرے کی بات کی, عملی اقدامات کی بات کی. ایک ٹائم تھا کہ آپ خود بھی سیاست کے اندر آنا چاہ رہے تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ آپ شاید الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے تھے. ایسی کیا وجہ بنی کہ پیچھے ہٹ گئے؟ دیکھیں, ہمارا ایک نیریٹو بہت زیادہ کلیئر ہے کہ ہم لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اس ملک کے اداروں سے محبت کرتے ہیں, اس ریاست سے ہمیں پیار ہے. ہم لوگ بائی چوائس پاکستان کے اندر ہیں, ہم نے یہاں پہ چوز کی ہے کاروبار کرنا, اور ہم اس ملک کی استحکام و ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ ایسی کوئی بھی پولیٹیکل موو نہیں کرنا چاہتے ایسے حالات کے اندر جہاں پہ اس طرح کا سینیریو بنا ہو کہ ہر پارٹی جو گالم گلوچ کر رہی ہے, ہر پارٹی جو ہے وہ اداروں کے خلاف بول رہی ہے. تو ہم ایسی کمپینز کا حصہ نہیں بننا چاہتے. میں کسی خاص پارٹی کا ذکر نہیں کروں گا, البتہ صرف اپنا بات کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ بات فیل ہوئی کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کو نہ MNA کے الیکشن کی ضرورت ہے, نہ MP کے الیکشن کی ضرورت ہے. آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں آپ ووٹ دو تو ہم آپ کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے لیے کام کریں گے, ہم آپ کو سرو کریں گے. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو یا نہ دو, ہمیں منتخب کرو یا نہ کرو, ہمیں ایوان میں پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ, ہمیں ایوانوں میں بیٹھنے کے اقتدار میں آنے کا کوئی شوق نہیں. ہم اس ملک کے لیے کام کریں اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے, اور اس ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ اس ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے, لیکن کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو صرف نعروں تک محدود نہ ہو. ہم نے تو ایک بھی نعرہ نہیں لگایا. آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک کوئی ویلفیئر کا کام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. تو میرا اور میرے عوام کا معاملہ ہے نا یہ تو, اور یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. تو ہم نے تو کوئی نعرہ نہیں لگایا, نہ لگائیں گے, نہ ہم کبھی زندگی سڑکوں پہ آئیں گے, نہ ہم کبھی زندگی میں کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے اپنی تصویریں بنوائیں گے, نہ ہم کبھی کسی وقت کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کا سیلفیاں کھنچوا کے فیس بک پہ پوسٹ کریں گے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد رب کی رضا ہے, اور وہ ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی عمران خان صاحب کی PTI کی بات ہو رہی تھی, یو فیل ڈسپوائنٹڈ کہ عملی اقدامات نہیں تھے ہمارے. دیکھیں, میں کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو سینیریو ہے نا اس پہ تو ہم کمنٹ ہی نہیں کچھ کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کمنٹ کرنا چاہتے. ہمارا سمپل سا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. اس ملک کے ساتھ جو بھی بندہ مخلص ہے, جو بھی پارٹی مخلص ہے, اس کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے. جو بھی ہے. آپ کو کوئی پارٹی پسند ہے, کسی کو کوئی پارٹی پسند ہے, کسی کو کوئی پارٹی پسند ہے. ہمیں اپنی ہر پارٹی پسند ہے. یہ ہمارا گھر ہے, یہ سب ہمارے لوگ ہیں. ہمیں ہر پارٹی اچھی لگتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک روشن مستقبل اور مستحکم پاکستان دے سکیں گے؟ بالکل. اگر ہم نفرتوں سے نکل آئے اور ہم نفسا نفسی کا شکار نہ ہوئے اور ہم لوگوں نے ایک گالم گلوچ والا کلچر ختم نہ کیا تو تب جو ہے معاملہ خراب ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنی حرکتیں پہ کنٹرول کر لیا اور اپنی زبان پہ اور اخلاق پہ کنٹرول کر لیا تو یقینی طور پہ ہم ایک روشن پاکستان کا خواب ضرور دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے سیاست میں جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کے گھر میں آپ کے ماموں علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب, ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے, آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ میرا اپنی ایک شناخت ہے, میرا اپنا ایک ویژن ہے, میرا اپنا ایک نظریہ ہے. میں اس کے تحت جو چلوں گا. ہم نیپوٹزم پہ بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ویسے آپ علماء کے ہماری جو دینی جماعتیں ہیں اس پہ بلیو کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ دینی جماعتیں ہونی چاہیے؟ ہاں, دینی جماعتیں ہونی چاہیے اور دینی خدمت کرنی چاہیے. ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. دین کی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو مرضی کرے. دینی جماعتیں ہونے نہ ہونے کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا. نہیں, میں آپ کی صرف رائے اس پہ. ہاں, دین کی خدمات کرنی چاہیے. دین کے لیے کیا کام کیا وہ آپ کو بتانا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دین کا یہ فائدہ ہوا ہے.
ہم نے دین کی یہ خدمت کی ہے. عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس حوالے سے ہمارا ایک بہت زیادہ کنسیپٹ بن گیا شو آف کرنے کا، 25 لاکھ کا جانور، 50 لاکھ کا جانور. ریاکاری کر رہے ہیں تو فائدہ ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگی. جب آپ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پہ اسٹیٹس لگائیں گے، اپنی قربانی کے جانور دکھائیں گے، نمائش کریں گے، تو یہ قربانی اللہ کے ہاں تو قبول نہیں ہوگی. لوگوں کو دکھاوے کے لیے قربانی کی گئی ہے تو لوگ واہ واہ ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا. لیکن جو اجر ہے، جو آپ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے جو کچھ لبرل ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ آج کل جب بھی قربانی قریب آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ آ جاتی ہیں کہ قربانی کی جگہ پانی کا کولر لگوا دو. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آئی فون کی جگہ جو ہے وہ قربانی کا کولر لگوا دو، اپنے ایپل کے لیپ ٹاپ کی جگہ لگوا دو، اپنے تم جو ہے اچھی گاڑیوں کی جگہ جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر دو. ایک چیز جو مجھ پہ فرض کر دی گئی ہے رب کی طرف سے، اور جس سے غریبوں کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جس غریب کہ گھر بیچارے کے راشن نہیں ہوتا، گوشت نہیں پکتا، پورا سال اسے گھر پہ گوشت پہنچ رہا ہے، اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کئی لاکھوں خاندان جو ہے وہ، بلکہ کروڑوں خاندان جو ہے وہ گوشت سے، لذیذ کھانوں سے جو ہے محظوظ ہو جاتے ہیں. تو اتنا خوبصورت ایک کلچر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی اپنی فرسٹریشن اسلام پہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ کون سا، اس موقع پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. تو وہ سمہاؤ ایک بڑی لیم اور فضول اور بھونڈی بات ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پہ فرض کر دی گئی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت پہ فرض کر دی گئی ہے. تو وہ کرنا لازم و ملزوم ہے، کوئی ایکسکیوز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے ہماری عید گاہوں میں نہ آئے. تو یہ جو طبقہ ہے جو قربانی کے اگینسٹ باتیں کرتا ہے، یہ ناچتا بھی سب سے زیادہ عیدوں پہ یہی ہے. ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں اتنے موٹے موٹے ناچ کے، اپنی یہ بہنیں بھی نچائیں گے، مائیں بھی نچائیں گے. تو ان کا تو ویسے غلیظ کردار ہے، تو ان کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب پہلے آپ 7-8 سال سے مرکز لارنس روڈ پہ نماز تراویح کی امامت کر رہے تھے. اس دفعہ آپ نے گرینڈ مسجد میں بیریا ٹاؤن میں کی. ملک ریاض صاحب نے ریکویسٹ کی تھی؟ ملک صاحب نے بالکل کہا تھا اور ان کی خواہش تھی، اور پوری بحریہ کی مینجمنٹ جو ہے بڑی سپورٹیو تھی. تو انہوں نے کہا تو ہم نے پڑھا دی. مسجد ہر اللہ کا گھر ہے، لارنس روڈ بھی اللہ کا گھر تھا، بحریہ گرینڈ بھی اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر کے اندر تو کوئی تفریق نہیں ہے، یہ تو آپ نے اور ہم نے بنائی ہوئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو سو مچ.